السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ شہباز گل صاحب گرفتار تو ہیں ہی، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو اب آرمی بھی فریق بن کے اور فوجی ٹرائل کیا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا فوجداری مقدمہ، ایک ہوتا ہے فوجی ٹرائل، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کورٹ مارشل۔ شہباز گل صاحب کا کورٹ مارشل کیے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایگزیکٹ جو صورتحال ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کورٹ مارشل اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوگا، کیا واقعی ایسی گراؤنڈ ہے، کیا واقعی وہ بیسز ہیں کہ جس کی بیس پہ شہباز گل کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس سامنے اس وقت خبر ہے اور میں کوٹ کر رہا ہوں ناظرین، عسکری حکام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ حکومت سے رابطہ کر کے شہباز گل کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تحویل میں دینے کی درخواست کی جائے تاکہ ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکے۔ کیا ہے شہباز گل نے؟ بیسیکلی شہباز گل نے اداروں پہ بات کی ہے، فوج کو انتہائی نازیبا کلمات کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اب کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ فوج کے پرویو میں آتی ہے۔ جیک برانچ جو ہوتی ہے نا فوج کی، وہ پھر ڈیل کرتی ہوتی ہے اس کو، اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بیسیکلی آپ نے فوج کے خلاف بات کی ہے۔ اب اس کے اگینسٹ دوسرا اوپینین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ شہباز گل ایک سویلین ہے، فوجی عدالتوں میں کارروائی فوجیوں کے خلاف ہی کی جاتی ہے، سویلین کورٹ میں نہیں ہوتی ہے، فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ سویلین ہے لہٰذا سویلین کورٹ میں کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو خبر گردش کر رہی ہے اس کے مطابق باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی شہباز گل نے چند روز قبل کہا، اس کے بعد عسکری حکام سنجیدگی سے اس آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ بات صرف شہباز گل صاحب کی نہیں ہے، بات اس پوری کیمپین کی ہے جو ان کے خلاف چلائی گئی، فوج کے خلاف، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ لسبیلا ہے جس میں ہیلی کاپٹر گرتا ہے، ہمارے فوجی افسران شہید ہوتے ہیں، اس تک کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ تحقیر کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ پوری ایک کیمپین ہے نا، کون لوگ ہیں وہ، ان کے تانے بانے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پی ٹی آئی لیڈر سے جا کے ملتے ہیں۔ اور میں آپ کو کل بھی خبر دے چکا تھا، آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر چینل سبسکرائب کیا ہوتا آپ کو پتا ہوتی وہ خبر کہ 13 ایسے پی ٹی آئی کے سابق وزراء، اہم عہدیداران ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ان میں مراد سعید بھی ہیں، ان میں قاسم سوری بھی ہیں، اس میں اسد قیصر بھی ہیں، اس میں علی زیدی بھی ہیں، اس میں علی بن گنڈاپور بھی ہیں، اس میں شیخ رشید بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو گرفتار کیا جائے گا اسی پاداش میں۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز کہ عمران خان بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو بات بتا چکا ہوں، عمران خان کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ شہباز گل کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ شاید وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کہنے کو کہا گیا تھا وہ عمران خان نے کہا تھا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، تو اگلا ہدف عمران خان ہوں گے۔ اب واپس اس خبر پہ آتے ہیں۔ فوج نے بغاوت پر اکسانے کا معاملہ، آرٹیکل 131 جو کہ ان پہ لاگو ہوا ہے، یہ تو ہے سویلین کورٹ کے اندر نا، فوجداری مقدمہ ہے۔ 131 میں عمر قید ہوتی ہے، اور اگر آپ بغاوت پہ اکساتے ہیں، انسائٹمنٹ ٹو ایجیٹیشن، انسائٹمنٹ ٹو ریبیلین آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو عمر قید کی سزا میکسیمم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسے آپ نے کنفیوز نہیں کرنا غداری سے، غداری وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، وہاں سزائے موت ہوتی ہے۔ یہ بغاوت پہ اکسانا یہاں پہ آرٹیکل 131 لگتا ہے۔ فوج نے بغاوت پر اکسانے کا معاملہ انتہائی سنگین جرم ہے، اور عسکری حلقوں میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ ایسے جرم میں ملوث شخص کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے۔ آگے سوشل میڈیا پہ جو خبر گردش کر رہی ہے اس کے مطابق ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر دفاعی حکام نے یہ فیصلہ کر لیا تو وزارت دفاع کے توسط سے حکومت سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ شہباز گل کو تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جا سکے۔ تاہم حتمی فیصلہ سویلین حکومت کا ہوگا۔ یہ حتمی فیصلہ میاں شہباز شریف صاحب ہی کریں گے کہ آیا شہباز گل کو فوج کے حوالے کرنا ہے یا پھر سویلین کورٹ میں ٹرائل چلے۔ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین افراد پر مقدمہ چلانے کا معاملہ ہمیشہ سے ہی متنازع رہا ہے ناظرین۔ یہ اگلی جو میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں آپ کو کہ آغاز میں نے کہا تھا کہ وہ ہے ایک سویلین، تو کیا ایک سویلین فوجی عدالت میں اپنا ٹرائل کمپلیٹ کر سکتا ہے؟ اور سوالات اٹھائے جاتے رہے کہ عام آدمی کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ ایک ماہر قانون کے مطابق آرمی ایکٹ کے سیکشن 2(1)(d) کے تحت ایسے معاملات میں کسی سویلین پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن ہیومن رائٹس اور فوجی امور کے ماہر سینئر وکیل ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، ان کا کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی سویلین کو گرفتار کر کے اس کا ٹرائل کیا جائے۔ صرف
ایسے سویلینز کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے جو آپریشنل علاقوں میں ہو اور وہ بھی اس حد تک کہ انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ کی ہو. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں، سوات میں فوج کا آپریشن چل رہا ہے، یہ ہے آپریشنل علاقہ. یہاں پہ پھر جب جس علاقے میں فوج آپریشن کر رہی ہوتی ہے نا، اس علاقے کی انتظامیہ بھی فوج ہوتی ہے، پولیس بھی فوج ہوتی ہے، اس علاقے کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہاں پہ پھر ڈی سی او وی سی او اے سی وے سی کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ فوج ہی سب کچھ ہوتی ہے. اور اگر پھر وہاں پہ قانون بھی فوج کا ہی چل رہا ہوتا ہے، آپ کے بیسک ہیومن رائٹس تو رہتے ہیں، ادروائز آپ کے جو ڈے ٹو ڈے قوانین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معاملات فوج دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں خلاف ورزی کرتے ہیں، مطلب ایک علاقے میں فوجی آپریشن چل رہا تھا، آپ نے کسی شخص کو قتل کر دیا، آپ سے مراد کوئی بھی شخص کسی کو قتل کر دے، تو پھر جو مقدمہ چلے گا وہ فوجی عدالت میں چلے گا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ فوج کے زیر انتظام تھا. جو پولیس ہے وہ انیکٹیو ہوتی ہے وہاں پہ ان علاقوں میں، ملٹری پولیس موجود ہوتی ہے جو کہ تمام چیزوں کو، تمام مقدمات کو، تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. یہ جناب نیم الرحمان صاحب کی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ ایوب، اب ایگزامپل دی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے دور میں جب ملک بھر میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے تو انہیں اندیشہ تھا کہ فوج میں ان کے خلاف کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اور اس میں سیکشن 2(1)(d) شامل کیا گیا، جس کے تحت اگر کوئی شہری یعنی سویلین فوج کی صفوں کو کمان کے خلاف اکساتا ہے اور سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف فوجی مقدمہ یا فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. ہسٹری بتا دی گئی ہے آپ کو کہ ایوب خان نے اس کا آغاز کیا تھا. اس وقت ہو کیا رہا تھا، ایوب خان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، سویلینز نعرے لگا رہے تھے. ایک ایسا گندا لفظ ہے، ایک گالی ہے جو میں یہاں دینا نہیں چاہتا، وہ استعمال کی جا رہی تھی ایوب خان کے خلاف. اور ہو یہ رہا تھا کہ جو نچلے رینکس ہیں ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے افسران کی اور خاص طور پہ اپنے آرمی جنرل ایوب خان کی بات ماننے سے انکار کر دیں. میوٹنی کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، فوج میں بغاوت آپ کے ملک کی تباہی ہے. فوج میں بغاوت ہو جائے، جن ممالک میں ہوتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. بنگلہ دیش میں ایسا ہو چکا ہوا ہے، پھر اب لیبیا میں ایسا ہو چکا ہوا ہے. لیبیا باغی ہو گیا تھا نا کرنل قذافی سے، پھر کیا حال ہوا کرنل قذافی کا، پھر کیا حال ہوا لیبیا کا. لیبیا پہلے جیسا لیبیا بھی نہیں رہا. تو یہ ہوتا ہے. کرنل ریٹائرڈ انعام نے کہا کہ تاہم فوج اس عرصے کے دوران کسی سویلین کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکی. بھٹو کے دور میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے آرمی کمان کو خطوط تحریر کیے تھے اور پھر اس کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. اچھا، جتنا مجھے محسوس ہو رہا ہے ناظرین کہ شاید یہ کوئی پہلا مقدمہ، اگر شہباز گل کے خلاف ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جاتا ہے تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہوگا. ریٹائرڈ فوجی جو کہ بعد میں سویلین بن چکے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو مقدمات دیکھے ہیں، لیکن کسی پیورلی سویلین کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنے کا یہ شاید پہلا واقعہ ہوگا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.